أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 3 بھی آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ ور نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے گزشتہ کلاس میں سورۃ الفاتحہ کی پہلی 3 آیتیں، ان کا لفظی ترجمہ، با محاورہ ترجمہ، اسباق کامیاب انسان کی 6 عادتیں تصور اور احساس کے ساتھ کی، اور گرامر میں ہم نے جو ہے وہ 2B میں TPI میں الفاظ کی 3 قسمیں، عام اور خاص، اسماء مذکر اور واحد کی جمع، اور 2 نئے الفاظ، اور ان کے علاوہ نقطہ تعلیم جو ہے وہ سیکھا۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں قرآن جو ہے بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، 4 مرتبہ یہ فرماتے ہیں ہم نے آسان کر دیا ہے قرآن کو۔ یہ کہنا کہ مشکل ہے یہ شیطانی وسوسہ ہے، اور اسے جو ہے اپنے آپ کو یہ کہنے سے روکیے، کیونکہ اگر یہ آپ کہتے ہیں کہ قرآن مشکل ہے تو گویا آپ اللہ تعالیٰ کو جھٹلاتے ہیں قرآن کو۔ آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم سورۃ الفاتحہ کی جو ہے آیت نمبر 2 آیتیں یعنی 4 اور 5 پڑھیں گے۔ گرامر میں جو ہم نے وہ 6 ضمائر سیکھے تھے، ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحنو، اس کی 6 اور نئی حالتیں دیکھیں گے۔ نکات تعلیم، شو کے علاوہ تقریباً 6 نئے الفاظ اس سبق میں سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 3451 بار آتے ہیں۔ چلتے ہیں سبق کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين۔ اس میں یہ پہلی 3 آیتیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، یہ ہم نے کل کے گزشتہ سبق میں پڑھ لی تھی۔ آج جو نئی 2 آیتیں ہم نے پڑھنی ہے سورۃ الفتح یعنی الحمد کی، وہ کیا ہے؟ مالک یوم الدین، ایاک نعبد وإیاک نستعین۔ مالک، مالک کے معنی ہے مالک، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، ملکیت، کہ میں اس چیز کا مالک ہوں یا یہ میری ملکیت۔ یوم کہتے ہیں دن کو، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، 3 دن کی چھٹی دی، 3 یوم کی چھٹی دی ہے، آج یوم شہادت ہے، آج یوم عید ہے، تو یہ یوم جو ہے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، اس کے معنی دن ہوتا ہے۔ الدین، الدین جو ہے یہ البتہ عربی کا لفظ، اس کے معنی ہے بدلے کے۔ تو مالک، مالک کو کہتے ہیں، اور یوم جیسا میں نے کہا یوم دین، یوم آخرت، اس سے ہم واقف ہیں، اس کے معنی یوم کے معنی دن کے ہوتے ہیں۔ الدین البتہ یہ نیا لفظ ہے، اس کے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک بدلہ اور دوسرا نظام زندگی، یعنی دین اسلام کو بھی دین کہتے ہیں۔ تو یہ 2 معنی آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ الدین کے کیا معنی ہیں؟ بدلہ اور نظام زندگی۔ لیکن جو میرا سوال آپ سے وہ یہ ہے کہ کیا یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ الدین آپ کو کیا لگ رہا ہے اسم فعل حرف میں سے کیا ہو سکتا ہے؟ اسم ہے، کیوں؟ الف لام آیا، الف لام سے ہم نے پہچانا یہ اسم ہے، اور الف لام سے ہی ہمیں یہ پتہ چلا اس میں معرفہ ہے، اور الدین جو ہے یہ واحد ہے اور یہ مذکر ہوتا ہے، یہ آپ کو آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا۔ تو یہاں الدین سے کیا مراد ہے؟ جب قیامت آئے گی تو صرف اللہ ہی سب کا مالک ہوگا، اور اسی کی حکومت ہوگی، اور وہی سب کے درمیان انصاف کرے گا۔ آج بھی وہی مالک ہے، مگر اس نے امتحان کے لیے انسانوں کو کچھ اختیار دیا ہوا ہے۔ اس دن کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں، وہی اس دن کا مالک۔ تو اس سے ہم عادت نمبر 7 سیکھتے ہیں، کیا؟ کوشش ہو کہ ہر کام آخرت سامنے رکھ کر کیا جائے، اور اس دن کی تیاری میں وقت ضائع نہ کیا۔
یہ عادت نمبر 4 ہے کہ ہر کام جب بھی کریں تو آخرت سامنے ہو کہ ہم سے پوچھا جائے گا. اگر یہ اچھا کام ہے تو کرنا چاہیے، برا ہے تو بچنا چاہیے. امید رکھنی چاہیے کہ اللہ قیامت کے دن ہم پر رحم کرے گا، اور یہ ڈر بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کہیں ہمیں سزا نہ دے گا. تو علم، اسے آپ اپنی جگہ ایک بار دوہرا لیجئے. اگلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک، صرف تیری ہی، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں. یہ ہم نعبدو عبادت کرتے ہیں، واہ، اور ایاک، اور تجھ ہی سے، نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں. اب یہاں پہ یہ جو لفظ نستعین ہے، یہ آپ کے خیال میں اسم فعل حرف میں سے کیا ہو سکتا ہے؟ جی، یہ اسم ہے. کیوں؟ اس کے آخر میں یانون آ رہا ہے. ہم نے پڑھا تھا مسلم سے مسلمون، مسلمین، مسلمین، یانون والا لفظ. اور پھر یہ بھی دیکھا تھا یانون والا لفظ جو ہے یا تو دو زبر سے بن رہا ہوتا ہے یا ایک زبر سے بن رہا ہوتا ہے. دو زبر سے یا دو زیر سے بن رہا تھا. اگر الف لام اس کے ساتھ ہو تو ایک زبر یا ایک زیر سے بنتا ہے. اس کی کل ہم نے کافی مشق بھی کی تھی. تو نستعین کیا ہے؟ اسم ہے. کیسے پتہ چلا؟ آخر میں یا ہے. اسم کی جو علامتیں ہم پڑھتے ہیں اس میں کیا ہے؟ ہر وہ لفظ جو الف لام سے شروع ہو اسم ہوتا ہے. ہر وہ لفظ جس کے آخر میں دو پیش، دو زبر، دو زیر میں سے کوئی آئے وہ بھی اسم ہوتا ہے. اور وہ ہر لفظ جس کے آخر میں واو نون، یا نون، الف تا آئے وہ بھی اسم ہوتے ہیں. یہاں پہ کیا ہے؟ یا نون آئے. تو یا نون سے آپ کو پتہ چل جانا چاہیے یہ اسم ہے، اور جمع کا اسم ہے. اور کون سا جمع کا اسم ہے؟ یہ پیش والا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے لیے واو نون آتا ہے. اس کے لیے کیا ہے؟ یہ دو زبر یا دو زیر سے جو ہے بنا ہوا اسم. اگر اتنا آپ کو آتا ہے تو سمجھیں آپ نے بہت بڑی چیز سیکھی. الحمدللہ. تو یہ ایا کا جو ہے دیکھیں یہ دو لفظ ہیں، ایا اور کا. اصل لفظ ہے کا کے معنی ہے تیری، لیکن کا علیحدہ سے نہیں لکھا جاتا، اس لیے اس کے ساتھ ایک لفظ ایا لکھ دیتے اور اس کے معنی لیتے ہیں ایا کا، تیری ہی. یعنی جب جملے کے شروع میں کا آئے تو ایا اس کا تکیہ ہے، کیونکہ کا اکیلا نہیں آ سکتا، اسے سپورٹ چاہیے. ایا جو ہے اس کو سپورٹ دیتا ہے. سپورٹ دینے والے لفظ کو تکیہ کہتے ہیں. جیسے آپ سوتے ہوئے تکیہ لیتے ہیں، کیا ہے؟ سہارا ہوتا ہے سر کو، کہ تکیے کے بغیر سوتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے تکیہ آپ کا سہارا ہوتا ہے جس کے سہارے آپ بیٹھتے ہیں، لیٹتے ہیں اور جو ہے وہ سہارا لیتے ہیں. اسی طرح یہ لفظ جو ہے یا کے اندر جو ہے یا جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ اس کا تکیہ ہے. نعبد، ہم عبادت کریں. عبادت سے کیا مراد ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. اس کے علاوہ بھی اور ہیں عبادتیں، جیسے دعوت، نصیحت، جہاد یعنی اللہ کی اطاعت میں بھرپور کوشش کرنا، علم حاصل کرنا، کمانا، دوسروں کی خدمت کرنا. لیکن سب سے پہلے نماز. کیوں؟ جس نے نماز چھوڑی اس نے گویا دین کو ڈھا دیا. تو یہ سب اعمال کیا ہے؟ یہ عبادت ہے. تو کوئی بھی عبادت جب ہم کریں تو ہمارے ذہن میں کیا ہونا چاہیے؟ آخرت ہونی چاہیے کہ یہ آیا آخرت کے حساب سے ٹھیک ہے یا نہیں. وَإِيَّاكَ، اور تجھ ہی سے. یہ جو ہے دوسرے جملے کے شروع میں جیسا ہم نے پہلے دیکھا تھا ایا کا، ایا جو ہے اس پہ تکیہ، یہاں بھی وَإِيَّاكَ، وا جو ہے ایک علیحدہ لفظ ہے، اس کے معنی ہے اور. یہ ہم نے پڑھا تھا، ہم نے اس کا پورا ٹیبل بنایا تھا. واہ ہوا اور وہ، واہ ہم اور وہ سب، وانتا اور آپ، وانا اور میں، وانتم اور آپ سب، ونحن وہم سب. یہ وہی واو ہے، یعنی اور کے معنی. ایا کا یہ ابھی ہم نے دیکھا کہ تجھ ہی سے یا تیری ہی. اب آ جائیں نستعین. یہ اردو میں بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. استعانت، آنت، اون، تعاون، معاون، یہ سارے الفاظ ایک ہی لفظ سے نکلے ہوئے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں. ہم نے دیکھ لیا یانون سے پہچان لیا یہ اسم ہے اور جمع کا اسم ہے. اور یہ وہ جمع ہے جو دو زبر یا دو زیر سے بنتی ہے، دو پیش سے نہیں بنتی، وہ واو نون سے. اب یہاں پہ ایک لفظ ہوتا ہے نا. اس کے نستعینوں کی شروع میں نہ آیا، نہ کے معنی ہوتا ہے ہم. تو اسی طرح یہ دیکھیں نعبدو، شروع میں نون آیا، یہاں بھی کیا ہے؟ ہم.
تو یہ یاد رکھنے، یہ جو نا کا لفظ شروع میں آتا ہے، جہاں جہاں آئے گا آپ دیکھیں گے افعال میں، یعنی افعال کے شروع میں اگر نہ آئے یا جو ہے وہ اسم کے شروع میں بعض اوقات آتا ہے تو وہاں اس کے ہم معنی لیتے ہیں کیا؟ ہم. نعبد ہم، نستعین ہم. تو قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی ہی عبادت کے لیے پیدا کیا. وَمَا خَلَقْنَا الْإِنسَ وَالْجِنَّ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. عبادت کیا ہے؟ اللہ کے حکم پر چلنا اور اس کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کو ایک جاننا، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، یہ سب کے سب کیا ہے؟ عبادت ہے. اللہ کے دین کی طرف بلانا، علم حاصل کرنا، حلال کمانا اور دوسروں کی خدمت کرنا، یہ سب عبادت میں شامل. الحمدللہ ہمارے دین نے ہمارے لیے ہر عمل جو عبادت بنا دیا. کوئی بھی کام اگر اللہ کو سامنے رکھ کے اس کی رضا کے لیے کیا جائے، چاہے وہ اپنے بچوں کے لیے رزق کمانا ہے، خود اپنے اوپر خرچ کرنا ہے، اپنی ضروریات کو پورا کرنا ہے، الحمدللہ وہ بھی عبادت میں شروع ہے. تو اس سے ہم عادت نمبر 8 سیکھتے ہیں، ہر کام میں نیت ہو عبادت. یعنی جب بھی آپ کوئی کام کرتے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آخرت کو سامنے رکھیں، اور دوسرا یہ ہے کہ نیت ہو عبادت کی، میں یہ عبادت کر رہا ہوں. جیسے جسم کو کھانا چاہیے اور روح کو عبادت. جب تک اللہ کی صحیح طریقے سے عبادت نہیں کرتا اس کو سکون نہیں. تو اس سے ہم عادت نمبر 9 بھی سیکھتے، کیا؟ ہر کام میں اللہ سے مدد. نستعین ہم ہی سے مدد مانگیں. تو ہر کام میں اللہ سے مدد مانگنا کیسے، کس طرح؟ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دوسرے نبیوں نے مانگا، یعنی دعائیں سیکھنا اور ان دعاؤں کو پڑھنا اور اللہ سے اس کی جو ہے رضا اور اس کی جو ہے مدد مانگنا. علم، آپ اس آیت کو ایک بار دہرا لیجیے اپنے طور پہ. ہم نے پہلی عادت سیکھی کس سے؟ تعوذ سے. کیا؟ اعوذ باللہ پڑھ کر اللہ کی پناہ میں، یعنی اللہ کی حفاظت میں. یہ ہماری پہلی عادت. دوسری عادت ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سیکھی تھی، کیا؟ ہر کام سے پہلے بسم اللہ. تیسری عادت بھی ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سیکھی تھی، کیا؟ اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیے. اور پھر چوتھی عادت جو ہے ہم نے جو الحمدللہ رب العالمین سے کیا سیکھی تھی؟ خوب علم حاصل کیجئے تاکہ دل سے اللہ کی تعریف نکلے. اور پانچویں عادت بھی ہم نے الحمدللہ رب العالمین سے کیا سیکھی تھی؟ اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے اس کا بار بار شکر ادا کرتے ہوئے. اور جو ہے چھٹی عادت ہم نے الرحمن الرحیم سے کیا سیکھی تھی؟ دوسروں پر رحم کیجئے، یعنی ان کا محبت کے ساتھ. آج ہم نے 3 عادتیں اور سیکھی. عادت نمبر 7، کوشش ہو کہ ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کر کریں. یہ ہم نے کس سے سیکھا تھا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور عادت نمبر جو ہے 8، ہر کام میں نیک نیت ہو عبادت کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور عادت نمبر 9، ہر کام میں اللہ کی مدد. تو ہم نے اب تک کتنی عادتیں سیکھ لی؟ 9. اور 12 سیکھنے 3 صرف رہ گئی ہیں. تو آئیے چلتے ہیں ان کو ایک بار دوہرا لیتے ہیں. جی آپ میں سے کوئی ان جو ہے عادتوں کو دوہرا لے. دہرائیے. ریحان علی انمیوٹ کیجیے اپنے آپ کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تعوذ اور سورۃ الفاتحہ سے کامیابی. انسان کی 9 عادات. نمبر 1، اپنی حفاظت کا خیال رکھیں. نمبر 2، ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہیں. نمبر 3، اللہ کے بارے میں ہمیشہ اچھا گمان رکھیں. نمبر 4، علم حاصل کیجیے اور کائنات میں غور کیجیے تاکہ تعریف دل سے نکلے. نمبر 5، اللہ کے احسانات کو یاد کرتے ہوئے بار بار شکر ادا کیجیے. نمبر 6، دوسروں پر رحم کیجیے. نمبر 7، کوشش ہو کہ ہر کام آخرت کو سامنے رکھ کر کیا جائے اور
इस दिन की तैयारी में वक्त जाया ना किया जाए। नंबर 8, हर काम में नियत इबादत की हो। नंबर 9, हर काम में अल्लाह से अच्छा गुमान रखना चाहिए और शुक्रिया। अल्लाह से मदद मांगनी चाहिए। तो आइए, ये पॉकेट साइज का आपको कल भी दिखाया था। इसकी अहमियत ये है कि आपके कोर्स के 20 सब असबाक हैं, उन सब के तमाम अल्फाज इसके अंदर हैं। और इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि दिन में आप इसे 5 बार जो है 2-2 मिनट के लिए पढ़ें। और बेहतर ये है कि हर नमाज से पहले जो है 2 मिनट इसे निकाल के जेब से या पर्स से निकाल के देख लें, या नमाज पढ़ने के बाद बैठे बैठे वही जो है 2 मिनट के लिए पढ़ें। जब आप इसे 2 से 3 मिनट दिन में 5 बार पढ़ेंगे तो क्या होगा, कुछ ही हफ्तों में ये आपको ज़बानी याद हो जाता है। और जब ज़बानी याद होने के बाद भी आपको इसको दिन में 5 बार निकालते हैं, फिर आपकी स्पीड बढ़ने लगती है और ये स्पीड 300 गुना तक जाती है। यानी इतना होता है कि आप पहले सफ़े पे होंगे, आपका दिमाग जो है आखिरी सफ़े तक ऐसे चल जाएगा जैसे आपके सामने से स्क्रीन गुजर जाए। और ये इसकी अहमियत है और इससे फ़ायदा उठाइए। तो उसके बाद है अब जो हमने सबक पढ़ा, पुरानी हिस्सा था, इसके बारे में आपका कोई अगर सवाल है तो पूछ लीजिए। तो आइए चलते हैं ग्रामर की तरफ। क्या कहा? आज आज तो नहीं है, वो तो कल है 7 बजे। आज जो है कोई QC3 इंग्लिश की क्लास नहीं है। ये होता है कि एक दिन पहले आपके ग्रुप में जो है वो इतला के लिए आता है कि जी कल ये क्लास होगी, और फिर जिस दिन होती है उस दिन भी एक पोस्ट आती है कि जी आज क्लास है। आज जो पोस्ट गई है वो है कल के बारे में, यानी कल जो है वो उनकी क्लास के बारे में आज QC3 के बैच में गई है। अगर आप QC3 में है तो वो कल के बारे में है। चलिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबक नंबर 3 भी आओ कुरान समझे आसान तरीके से, हिस्सा 2, तुम ग्रामर की क्लास में खुशामदीद। इस सबक में इंशाल्लाह हम जो है हु, हुम, का, ई, कुम, ना, ये 6 नए जो है हरफ सीखेंगे, जो कि ये भी जो है ज़मायर है, प्रोनाउन। लेकिन TPI मैंने जैसा कहा था 20 असबाक में आपकी पहली सलाहियत जो है वो TPI हो। TPI का मतलब टोटल फिजिकल इंटरेक्शन। ये दिलचस्प है, अहम है और आपस में मिलके की जाती है। कैसे? सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए और सबके साथ मिलकर कीजिए। इसका मतलब ये है अपने जिस्म की तमाम सलाहियतों और जो है हिस्सों को इस्तेमाल करें और किसी को अपना साथी बनाएं और उसके साथ मिलकर जो है ग्रामर की दोहराई करें। तो आइए चलते हैं। ये दूसरी स्लाइड है और ये भी तकरीबन 20 असबाक तक चलेगी कि अल्फाज या कलमे की 3 किस्में होती हैं। कौन सी? इसम से मुराद है किसी का नाम या जगह का नाम, या मिसाल जैसे किताब, मक्का, या सिर्फ जैसे मुस्लिम, मोमिन, अच्छा, बुरा, ये भी जो है इसम होता है। और इसकी पहचान ये है, हर वो लफ्ज जो अलिफ लाम से शुरू हो इसम। अगर अलिफ लाम नहीं है लेकिन आखिर में ये 2 पेश या फिर 2 जबर या फिर 2 जेर नजर आ रहे हैं, वो भी इसम होता है। अगर ये भी लामते नहीं है और उसके आखिर में हमें वाव नून या फिर या नून या फिर अलिफ ता आए तो वो भी इसम की है। दूसरा कलमा जो होता है वो क्या होता है? लफ्ज फेल। अरबी में फेल के मानी है किसी काम का होना या करना और उसमें जमाना हो, यानी जिसमें जमाना भी हो। मिसाल के तौर पर फतहा, उसने खोला, माजी का जमाना। यामलूना, वो करते हैं, ये करेंगे, मुदारे का जमाना, फेल है। तीसरा हर्फ। हर्फ क्या होता है? जो ना इसम हो या ना फेल हो, बल्कि जो जुमला बनाने के लिए इसमों और फेलों को मिलाए। यानी इसम और फेल के अलावा तमाम जितने हैं वो हरूफ होते हैं,
مثلا مثال اس کی بی حرف ہے، لی حرف ہے، من حرف ہے، فی حرف ہے، انا حرف ہے۔ عربی میں یہی تین کی چیزیں ہیں، یا تو کوئی چیز اسم ہوگی یا فعل اور حرف، چوتھی چیز کوئی نہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں، اسم کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا، جیسے مثال مسلمن، مسلمن، مسلمن تین حالتوں میں تو ہم اسے سادہ مسلم کہہ دیتے ہیں، مومن، اسی طرح صالح، کافر، مشرک، منافق، یہ کیا ہے؟ اسم ہے۔ یہ لکھنے میں بولنے میں تو یہ اس طرح ہے، لیکن اصل میں یہ کیا ہے؟ اس پہ یا تو دو پیش ہوں گے یا دو زبر ہوں گے یا دو زیر، یعنی مسلمن، مسلمن، مسلم، مومن، مومنن، مومن، صالح، صالحن، صالح، کافر، کافرن، کافرن، مشرکن، 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 منافقن، 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 اس طرح۔ لیکن آسانی کے لیے ہم ایمن تنویر بھی لکھی ہو تو بولتے ہوئے ہم کہتے ہیں مسلم، مومن، صالح، کافر، مشرک، نافع، یہ کیا ہے؟ یہ سب اسما کی قسم ہے۔ ہم نے سبق نمبر 1 میں 6 الفاظ کا ٹیبل سیکھا تھا، جسے ہم کہتے تھے ضمائر منفصلہ یعنی ڈیٹیچ پرونون، یا دوسرے الفاظ میں ہم کہتے تھے ضمائر۔ وہ کیا تھا؟ ہوا وہ، ہم سب، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحن ہم سب، یہ 6 ضمائر ہم نے سیکھے۔ آج ہم اس کی ایک اور حالت سیکھیں گے، اسے بھی ہم کہتے ہیں ضمائر ہی، لیکن ان کا نام ہے ضمائر متصلہ، اٹیچڈ پرونون۔ پہلے والے کہتے ہیں ڈیٹیچڈ پرونون، یعنی وہ اکیلے اکیلے آتے ہیں۔ آج جو پڑھیں گے وہ ہیں جو جڑ کے آتے ہیں، جڑ کے آتے ہیں، اسے کہتے ہیں اٹیچڈ پرونون، یعنی ضمائر متصلہ، متصلہ جڑے ہوئے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ پہلے تو ہم اپنے پرانے ڈیٹیچ پرونون کو دہرا لینا، ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحن ہم سب۔ میں کرتا ہوں اشارے، آپ مجھے عربی اور اس کا ترجمہ بتاتے جائیے۔ ایک انگلی دائیں طرف ہے، کیا لفظ آئے گا اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہوا وہ، اور اگر 4 انگلیاں دائیں طرف ہوں، ہم وہ سب، ایک انگلی سامنے کی طرف، انتا آپ، اپنی طرف، انا میں، انگلی سامنے کی طرف، انتم آپ سب، اور اگر اپنی طرف کر لیں 4 انگلیاں، نحنو ہم سب۔ یہ ہماری دہرائی ہوگی جو پہلے سبق میں ہم نے 6 پرونان سیکھے تھے، اور ماشاءاللہ یہ قرآن پاک میں 1300 بار تقریباً آتے ہیں، یعنی 1295 بار، یہ بہت بڑی بات ہے۔ پھر آج ہم ان کی 6 حالتیں اور سیکھیں گے۔ یہ جو ہو ہوتا ہے نا، یہ اس شکل میں بھی آتا ہے، ہوا کی جگہ ہو کی شکل میں آتا ہے۔ جب یہ ہو کی شکل میں ہے، اس کا ترجمہ بدل جاتا ہے اس کا، اور اگر یہ ہم جمع ہے، یہ ہو کی شکل میں ہے، اس کے معنی ہوتا ہے ان سب کا۔ اور اگر یہ کا کی شکل میں آئے، انتا کی جگہ پہ آتا ہے، تو یہ کیا ہوگا؟ آپ کا۔ اور اگر یہ یا کی شکل میں آئے تو یہ ہوتا ہے آنا کے لیے، یعنی میرا۔ اور اگر کم کی شکل میں آئے تو اس کا مطلب ہے آپ سب کا۔ اگر نا کی شکل میں آئے تو ہمارا۔ تو اسے ہم یہ کہتے ہیں ہوں اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، ای میرا، تم آپ سب کا، نہ ہمارا۔ اب میں کرتا ہوں اشارہ، آپ مجھے عربی لفظ بھی بتائیے، اس کا ترجمہ بھی بتائیے۔ ایک انگلی دائیں طرف، ہو اس کا، 4 انگلیاں دائیں طرف، ہم ان سب کا، ایک انگلی سامنے کی طرف، کا آپ کا، ایک انگلی اپنی طرف، ہی میرا، 4 انگلیاں کم سامنے کی آپ طرف، سب کا، یس کم آپ سب کا، نہ اپنی طرف۔ ہمارا، نہ ہمارا۔ یہ بڑے کام کی چیز ہے جو آج آپ نے سیکھی ہے۔ قرآن کی کوئی لائن نہیں ہے جس میں یہ ان میں سے کوئی نہ کوئی نہ آیا ہو، ہر لائن میں۔ اور قرآن کی تقریباً جو ہے اتنی لائنیں 9000 کے قریب بنتی ہیں، تو گویا آج اگر آپ یہ سیکھ لیتے تو آپ کو 9000 لفظ سمجھ آ گئے۔ چلے دیکھتے ہیں کیسے آئے۔ پہلا پیر ہم نے دیکھا تھا ہوا وہ، ہوں وہ سب، اور اس کی بدلی ہوئی حالت آج ہم نے دیکھی، ہوا کی کیا ہوتا ہے؟ ہوں اس کا، اور ہم جب وہ ہم کی شکل میں جڑ کے آتا ہے، جب اس کا معنی ہوتا ہے ان سب کا۔ دوسرا پیر ہم نے دیکھا تھا انتا آپ، آنا میں، یہ انتا جو ہے جب بدل کے آتا ہے تو یہ ہوتا ہے کا کی شکل میں، آپ کا،
اور آنا بدل کے آتا ہے شکل یا کی شکل میں، اسے کہتے ہیں میرا. اسی طرح آپ نے پڑھا تھا انتم آپ سب کا، نحنو ہمارا. یہ انتم جب جڑ کے آتا ہے تو اس کی شکل تم ہو جاتی ہے، تم آپ کا. اور نحنو جب بدل کے آتا ہے نا کی شکل میں آتا ہے ہمارا. تو یہ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے کہ علیحدہ جب آتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں، ہوا ہم انتا آنا انتم نحنو. اور جب یہ جڑ کے آتے ہیں تو اسے کہتے ہیں ہو ہم کا ای نا. یہ جو علیحدہ آتے ہیں ان کو کہتے ہیں منفصل ضمائر منفصل، یعنی ڈیٹیچ پرونون، علیحدہ علیحدہ آنے والے. اور جب یہ اس شکل میں آتے ہیں ہو ہم کا ای کم نا، ان کو کہتے ہیں اٹیچ پرونون یا ضمائر متصلہ. اب یہ متصلہ منفصلہ کو تو آپ بھول جائیے، مشکل سے لفظ ہے. آپ سادہ سے الفاظ رکھیں، علیحدہ آنے والے اور جڑ کر آنے والے. جب یہ علیحدہ آتے ہیں تو ان کا ترجمہ ہوتا ہے وہ سب، آپ میں آپ سب ہم. اور جب یہ جڑ کر آتے ہیں تو ترجمہ تھوڑا بدل جاتا ہے، پھر تعلق پیدا ہو جاتا ہے، اس کا، ان سب کا، آپ کا، میرا، آپ سب کا، یعنی یہ پھر تعلق ہوتا ہے. آئیے یہ بڑی اچھی آج کی ایکسرسائز ہے، انشاءاللہ آج ہم اس سے بہت سا فائدہ اٹھائیں. تو یہ جو ہے ان کو ہم کہتے ہیں ضمائر متصلہ اٹیچ پرونون، یا اردو میں کہہ لیجیے آسانی کے لیے جڑ کر آنے والے جو ہے ضمائر. کون سا ہے، ہو اس کا، ہم ان سب کا آپ کا، ای میرا، تم آپ سب کا. نہ اس طرح کو یاد کرنا بڑا مشکل ہے بھائی، بھول جائے گا. آئیے کوئی طریقہ ڈھونڈتے ہیں، آسانی کرتے ہیں. آسانی یہ ہے، پہلی بات تو ہے اس کی اہمیت ذہن میں رکھے کہ یہ یاد کرنے سیکھنے کیوں ضروری. یہ آپ کے سامنے قرآن پاک کا جو ہے ایک تھوڑا سا پورشن، یعنی ایک تین لائنیں لکھی ہوئی ہیں. ان تین لائنوں کو غور سے دیکھیے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، ہی آ گیا، یہ ہوا ہی ایک ہی ہوتا ہے. الکتاب ولہم جو ہے، اور اس کے بعد آگے دیکھیے یجعل اللہ لہو میں کیا آ گیا، تواج قیم لینظر باس شدید ومن، یہ دیکھیں من لدنہ وہ آ گیا. پھر وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ لَهُم میں ہم آ گیا. یعنی یہ تین لائنیں آپ کے سامنے، اور آپ دیکھ رہے ہیں ہر لائن میں کم سے کم ایک بار تو یہ کوئی آئے گا، یا ہو آئے گا، ہم آئے گا، کا آئے گا، ای آئے گا، کم آئے گا. یہ تو اس کی اہمیت ہے. یعنی گویا یہ 10,000 بار آتے ہیں قرآن. تو اتنے اہم الفاظ کو ہم چھوڑ تو نہیں سکتے نا، اس کو یاد کرنے کا کوئی گر ڈھونڈیں گے. آئیے گر ڈھونڈتے ہیں. یہ دیکھیں اگر ہم اس کے ساتھ کوئی اسم جوڑ دیں نا پھر یاد کرنا آسان ہے. مثلا اگر میں اسم ہے رب، اللہ تعالیٰ کا نام ہے رب، اگر اس کے ساتھ رب لگائیں ہوں کے ساتھ تو کیا ہوگا، ربہم اس کا رب، ربہم ان سب کا رب. یہ یاد کرنا آسان ہے، ربہم ربہم، ہم تو بھول جاتا ہے نا، لیکن یہ اسم کے ساتھ یاد ہو گیا نا. اب اگلا پیئر دیکھیں، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب. کا ہی یاد کرنا مشکل تھا، لیکن ربو کا ربی یہ تو آسان ہے، یہ تو جلدی یاد ہو جائے گا. ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہے. تو ہم نے ایک ٹیبل بنایا، کیا ایک اسم لیا اور ان کو ان 6 ضمیروں کے ساتھ جوڑ دیا. ٹیبل کیا بنا، ربہم اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب. چلیے اب آپ جو ہے یہ میرے ساتھ تھوڑا سا تعاون کیجئے، میں اشارے کرتا ہوں، آپ مجھے ذرا یہ عربی لفظ اور اس کا ترجمہ بتاتے جائیے. ایک انگلی سے کیا ہوگا، ربہو اس کا رب، ربہم ان سب کا رب، مل ربو کر کا، جوڑتے تاکہ سب کو آئے. اوکے، ربو کا، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا رب. ربا نہیں ہے، یہ ربونا پیش ہے، سوری، ربونا ربونا. ہمارا رب. دیکھو ربو میں پیش تھا، ربو کا میں پیش تھا، ربکم میں پیش تھا، ربونا میں بھی پیش ہے. ٹھیک ہے، ان سب پہ جو ہے پیش آ رہا ہے، سوائے ربی کے اندر جو ہے زیر آئے، ربو، ربو، ربو کا، ربی، ربکم، ربونا بھی. اب یہ آپ کو سمجھ اگر آ گیا تو اب آگے جو ہے دلچسپ ایکسرسائز ہماری شروع ہو جائے گی. مثلا یہ لفظ تھا رب،
اور ہم نے جب اسے جوڑا تو ہمارا ٹیبل بنا ربہو ربہم ربکا ربی ربکم ربنا. اب قرآن میں بعض اوقات ربہو کی جگہ رب ہی بھی آ جاتا ہے، رب ہی. ربہم کی جگہ رب ہم بھی آ جاتا ہے. چاہے ربہو آئے یا رب ہی آئے ترجمہ ایک ہی ہے اس کا. چاہے ربہم پیش کے ساتھ آئے رب ہم زیر کے ساتھ آئے، دونوں کا ترجمہ ہے. یہ زبر زیر پیش کیوں آتے ہیں؟ یہ جملے کے حساب سے آتے ہیں روانگی کی وجہ سے. تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہو ہی ہم اور جو ہے ہم یہ معنی کے لحاظ سے ایک ہی ہے. ربہو کا بھی یہی مطلب ہے، رب ہی کا بھی یہی مطلب ہے، ربہم کا بھی یہی مطلب ہے، ربہم کا بھی وہی مطلب ہے. تو اب آپ کے لیے اب ہمارے پاس ایک لفظ ہے دین. یہ بھی اسم ہوتا ہے. دین جو ہے یعنی یہ جو مذہب ہوتا ہے دین، اس کو جب ہم ملائیں گے تو ہمارا دیکھیں کیا بنتا ہے. ہو کے ساتھ ملایا کیا ہوا؟ دینو ہو. کیا مطلب؟ دین دینو ہو ہو اس کا دین، اس کا دین. اس کا دین. اگر دینو ہم کر دیں ہم، آپ سب کا دین، ان سب کا دین. ان سب کا. ہم جو ہے ہم یہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، ان سب کا دین، ان سب کا دین. اگر ان سب دینوں کا دین. دینوں کا، آپ کا آپ کا دین، اور اگر دینی میرا دین، میرا دین. اور اگر دینوں کم کر دیں، آپ سب کا دین، اور اگر اسے دینوں نہ کر دیں، ہمارا دین. اس کا مطلب ہوا جیسے ہم نے لفظ رب کو اس ٹیبل میں ملا کے ٹیبل بنایا، دین کو بھی بنا لی، کسی اور اسم کو بھی ملا سکتے ہیں، یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے. تو آئیے اب یہ ہمارے پاس 6 ضمائر ہیں جو آج ہم نے سیکھے. کیا؟ ہوں، اس کا، ہم تم سب کا آپ کا، ای میرا، تم آپ سب کا نام ہے. اب ہم نے اس کے ساتھ الفاظ جو پہلا لفظ جو آپ کو میں مشق کے لیے دے رہا ہوں وہ کیا ہے جی؟ یہ لفظ پڑھیے. کوئی نظر آ رہا ہے؟ ریڈ کلر میں کوئی لفظ لکھا ہوا نظر آئے کسی کو؟ رسول، جی سر. تو رسول. اس کے ساتھ ٹیبل بنائیے. جی کیا ہوگا؟ رسول ہو، رسول. اس کا اس کا رسول، رسول ان سب کا رسول، رسول کا آپ کا رسول، رسولی میرا، میرا رسول، رسول آپ سب کا رسول، رسولنا ہمارا رسول. گڈ. اور اگر میں کہوں یہ ایک دوسرا لفظ ایسے پڑھیے، کیا لکھا ہوا ہے؟ کتابن، کتاب. کتابو، تو کتاب ہے. ہاں بنائیے. کتاب کتابو، کی کتاب. گڈ. کتاب کتابن ان سب کی کتاب. ان سب کی کتاب. کتابوں کتابی کا کا، کتابی نہیں، آپ کی کتاب کتاب. کا. کتابوں کتابوں کا آپ کی کتاب. کتابی میری کتاب، Good. کتابکم آپ سب کی کتاب، کتابنا ہماری، ہماری نہ نہیں ہوگا، پیش کے ساتھ بنا رہے ہیں ہم سب. کتابنا، کتابوں پیش کتابنا، آئے، کتابوں پیش آئے، کتابوں کا پیش آئے، کتابی میں زیر آیا، کتابوں کم پیش آئے، کتابوں نہ پیش. یہ سب پیش کے ساتھ سوائے یا والا جو ہے زیر کے ساتھ بنا. اگر میں یہ لفظ آپ کو دے دوں، ایک اور کتابنا، یہ لفظ لاسٹ والا کیا بنے گا؟ کتابنا، کتابونا، کتابونا. اچھا آگے ہم دیکھیے، گرین کلر میں کوئی لفظ نہیں نظر آ رہا ہے. اسم جس، اسم کو ملائیں، بنائیں جی. اسمہو اس کا نام. اس کا نام. جی اسمہم ان سب کا نام. گڈ. اسموں کا آپ سب کا نام. نہیں، اسموں کا جو ہے ایک اکیلا، ایک انگلی میں نے اٹھائی ہوئی ہے. آپ کا نام یعنی آپ اکیلے کا نام. آپ کا نام. جی. اور اسمی، یہ اسمی میرا نام، گڈ. اسمکم آپ سب کا نام، اسمینا ہمارا نام. اسمی نہیں ہے، سارے پیش کے ساتھ آئیں گے سوائے یا والے کے. اسمونا، اسمہم پیش کے ساتھ آئے، اسموں کا پیش کے ساتھ، اسمی یہ زیر کے ساتھ ہے، اسمکم پیش کے. اسی طرح اسمونا یہ بھی پیش کے ساتھ آئے گا. اچھا اسم، اور دیکھیں یہاں ایک لفظ نظر آ رہا ہے آپ کو، کوئی باب کہتے ہیں دروازے کو. تو جی بنائیے، بنائیے ایکسرسائز کیجیے. بابن، بابو. بابن، بابو، ہم نے اس کو جب جوڑیں گے تو یہ تنوین اٹھ جائے گی، ایک پیش رہ جائے گا. بابو اس کی اس کا دروازہ. بابو ہم ان سب کا دروازہ، بابا بابوں کا آپ کا ہمارا، دروازہ.
बाबा नहीं है, बाबू। ये दो पेश है, एक पेश हटा देते हैं तो एक पेश रहता है, सबके साथ पेश लगेगा स्वाई या के साथ। तो क्या होगा, बाबू का आपका दरवाजा, आपका दरवाजा, बाबू हुम उन सब का, मेरा दरवाजा, फिर जेर आएगा, या के साथ जेर है ना, बाबी मेरा दरवाजा। आगे बाबुकुम आप सबका दरवाजा, बाबुकुम आप सबका दरवाजा, और नाम के साथ बाबूना हमारा दरवाजा। हमारा दरवाजा, यानी सबके साथ हम पेश के साथ मिला रहे हैं हर लफ्ज को। क्यों? इसलिए कि उसमें तनवीन है, तनवीन को जब मिलाते हैं तनवीन का एक पेश हट जाता है, जब पेश हट जाता है तो एक पेश हो जाता है। लेकिन या जो है, या जो पेश नहीं एक्सेप्ट करता, ये जो या है जेर मांगता है, इसलिए इसके साथ सब जगह हम जेर बोलते हैं। अच्छा चलिए, अब तो आप लोग तेज हो गए, तो फिर ये लीजिए एक और लफ्ज आ गया, उखुन। उखुन के मैंने होता है भाई, बनाइए। ओहो उसका भाई, ओहो भाई, किसे होगा, ओहो उन सबका उसका भाई, उसका भाई, उन सब का भाई, उन सब ओहो का। उन सब का भाई, ओहो ओहो का आपका भाई, आपका उखी मेरा Good. भाई, मेरा भाई, हाँ यहाँ जेर आ गया। उखी उखुकुम हुकुम आप आप सबका सबका भाई, भाई, उखुना हमारा भाई। गुड, क्या बात है जी, आप लोग तो बहुत सीख गए। चले फिर ये दीन, अभी हमने पहले टेबल आपको बनाया था इस लफ्ज से, इसे दोहरा दीजिए। दीनुहु उसका दिन, दीन, दीनुहुम उन सबका दिन, उन सबका दीन, दीनु दीनु का आपका दीन, आप सबका दिन, दीनी आपका मेरा दिन, सबका दीन नहीं हो दीनुकुम सकता, दीनों का जो है वो एक के लिए है लफ्ज, दीनों का आपका दीन। दीनु का आपका दिन, दीनी मेरा दिन, दीनुकुम आप सबका दिन, आप सबका दीनुना हमारा दिन, हमारा दिन। चले एक लफ्ज और आखिरी ले ले, बैतुन। बैतुन के मानी भी घर होता है, जब इसे मिलाएंगे एक पेश रहेगा, क्या हो जाएगा, बैतुहु। मिलाइए। बैतुहु उसका घर, बैतुहु उसका घर, बैतुहु बैतुहु उन सबका घर, बैतुका बैतुका आपका आप घर, सबका, बैती आपका मेरा घर, मेरा घर, बैतुकुम आप सबका घर, आप सबका घर, बैतुना मेरा हमारा घर। हमारा घर। गुड। तो अब आपको तरीका आ गया ना। अब आपको अगर एक एक्सरसाइज मैं दे दूं, ये आपने खुद करनी है, इस वक्त सिर्फ मैं करूंगा आपके लिए, ताकि आप लोग जो है वो परेशान ना हो। अपने आप को म्यूट रख के आप बेशक मेरे साथ दोहराते रहें, उससे कोई फर्क नहीं। रसूलुहु रसूलों का, रसूली रसूलुकुम रसूलुना, बाबुहु बाबुहुम बाबू का, बाबी बाबुकुम बाबूना, दारुहु दारुहुम दारू का, दारी दारुकुम दारुना। दार भी घर को कहते हैं। इस्मुहु इस्मुहुम इस्मुका, इस्मी इस्मुकुम इस्मुना, बैतुहु बैत भी घर को कहते हैं, बैतुहु बैतुहुम बैतुका, बैती बैतुकुम बैतुना, किताबुहु किताबुहुम किताबुका, किताबी किताबुकुम किताबुना, इब्न इब्न कहते हैं बेटे को, इब्नुहु उसका बेटा, इब्नुहुम उन सब का बेटा, इब्नु का आपका बेटा, इब्नी मेरा बेटा, इब्नुकुम आप सब का बेटा, इब्नुना हमारा बेटा। कहते हैं माँ को, उम्मुहु उसकी माँ, उम्मुहुम उन सब की माँ, उम्मु का आपकी माँ, उम्मी मेरी माँ, उम्मुकुम आप सबकी माँ, उम्मुना हमारी माँ। दीन दीन जो हमने कह लिया था, दीनुहु दीनुहुम दीनु का, दीनी दीनुकुम दीनुना। कलाम कलाम कहते हैं बातचीत गुफ्तगू को, कलामो उसकी गुफ्तगू या बातचीत, कलामो उनकी बातचीत, कलामों का आपकी बातचीत, कलाम मेरी बातचीत, कलामों को आप सबकी बातचीत, कलामो ना हमारी बातचीत। लिसान लिसान जबान को भी कहते हैं, और ये जो लैंग्वेज होती है उसे भी कहते हैं। लिसानो उसकी जबान, लिसानो उन सब की जबान, लिसानों का आपकी लिसान, लिसानी मेरी जबान, लिसानो कुम आप सब की लिसान, लिसानो ना हमारी। कौल कौल कहते हैं कही हुई बात, कौलो उसका कौल, कौलो उन सब का कौल, कौलो का आप का कौल, कौली मेरा कौल, कौल कुम आप सब का कौल, कौलो ना हमारा कौल। सलात सलात कहते हैं नमाज, सलातो उसकी नमाज, सलातो उन सब की नमाज, सलातो का आपकी नमाज, सलाती मेरी नमाज, सलातो कुम आप सब की नमाज, सलातो ना हमारी नमाज। रिस्क रिस्क ये रोजी जो होती है, खाते पीते हम जो है अल्लाह देता है। रिस्को उसका रिस्क, रिस्को हम सबका रिस्क, रिस्को का आपका रिस्क, रिस्क की मेरा रब, रिस्को को आप सबका रिस्क, रिस्को ना हमारा रिस्क।
اخ کہتے ہیں بھائی کو, یہ ابھی ہم نے کیا تھا اخوہم, اخوہم, اخو کا, اخی, اخوکم, اخونا. اگلا لفظ آ گیا ذکر. ذکر جو ہوتا ہے مرد کو کہتے ہیں. ویسے یہاں پہ ہم ذکر کے معنی بھی لے سکتے ہیں, ذکر کرنا, یاد کرنا, کسی کی جو ہے وہ چیز کو دہرانا. ذکر اس کا ذکر, ذکر ان کا ذکر, ذکر کا آپ کا ذکر, ذکری میرا ذکر, ذکرکم آپ سب کا ذکر, ذکرنا ہمارا ذکر. اگلا لفظ آ گیا فتنہ. فتنہ کہتے ہیں فساد, دھنگا. فتنو, فتنہ ہو اس کا فتنہ, فتنو ہم ان سب کا فتنہ, فتنوں کا آپ کا فتنہ, فتنی میرا فتنہ, فتنکم آپ سب کا فتنہ, فتنہ نہ ہمارا فتنہ. عمل, عمل کہتے ہیں کسی کام, ایکٹ کو. عملہ اس کا عمل, عملہم ان سب کا عمل, عملوں کا آپ کا عمل, عملی میرا عمل, عملکم آپ سب کا عمل, عملنا ہمارا. آگے آخری لفظ ہے لون. لون کہتے ہیں رنگ کو. لونو اس کا رنگ, لونہم ان سب کا رنگ, لونوں کا آپ کا رنگ, لونی میرا رنگ, لونکم آپ سب کا رنگ, لوننا ہمارا. یہ کتنے الفاظ ہیں کوئی بتا سکتا ہے؟ ہاں جی, کوئی حساب دان بیٹھا ہے بیچ میں؟ 20 20. اور ہم نے کتنے ضمائر کے ساتھ انہیں جوڑا ہے؟ کتنے ضمائر تھے جن سے جوڑ رہے تھے وہ؟ 6. اور 6 ضرب جو ہے 20 کتنے ہوتے ہیں؟ 100 نہیں تو 120 120 جملے. آپ نے 5 منٹ بھی نہیں لگ رہے, 5 منٹ کے اندر آپ الحمدللہ 120 جملے آپ نے بنا لی. جب کہ اس کورس کا ٹارگٹ یہ ہے کہ 20 اسباق میں, یعنی 2 مہینے میں, 2.5 مہینے میں جب کورس پورا ہوگا تب آپ کو 100 جملے آنے چاہیے. ہم نے جملے پہلی کلاس میں ہی بنانے شروع کر دیے تھے. آپ کون کرنا شروع کرتے ہیں, آپ حیران ہوں گے کہ پتہ نہیں کتنے سینکڑوں جملے آپ نے بنا لیے اب تک. تو کہیے الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. یہ آپ نے اپنے طور پر ان کو بنا لینا ہے, تو آپ کو انشاءاللہ یہ پھر قرآن کے اندر جو ہم ہا 6 ضمیریں, یہ تو جب بھی جائے گا آپ لفظ پہ چھان لیں. اگلا لفظ آج کیا ہے؟ من. من کے معنی ہوتا ہے کون. تو من سے جملہ بناتے ہیں. من ربہ, اس کا رب کون ہے؟ وہ آیا ہے تو جواب یہی ہوگا ربہ اللہ. ربہ اللہ, اس کا رب اللہ ہے. اگر میں یہ کہوں من ربہم, ان سب کا رب کون ہے, تو اب آپ کیا جواب کہیں گے؟ ربهم اللہ. رسول اللہ, ربہم ان سب کا رب اللہ, ان سب کا رب بھی اللہ ہے. طرف لیکن اللہ. اگر میں آپ سے یہ پوچھوں من ربو کا, آپ کا رب کون ہے, تب آپ کیا جواب دیں گے؟ رضی اللہ. ربی, ربی اللہ, ربی. اللہ. کیوں؟ ربو کا جواب ہم نے ربی سے دینا ہے. ربی اللہ, میرا رب اللہ ہے. اور اگر سوال یہ آ جائے من ربکم, آپ سب کا رب کون ہے, تب کیا جواب ہوگا؟ اللہ. ربنا اللہ. ربنا اللہ, ربنا اللہ, اس کو نون کو لام سے ملا دیں گے, ربنا اللہ, اللہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا, اب آپ کو یہ سوال جواب کرنے ہیں. فرض کر لیں میں اگر آپ سے کہوں کہ دین کے بارے میں سوال کروں, تو دین کیا ہے؟ اسلام ہے ہمارا. اگر میں کہوں ما دینو, اس کا دین کیا ہے, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ دینو اسلام, اس کا دین اسلام. اگر کہوں ما دینہم, ان سب کا دین کیا ہے, تو آپ کیا جواب دیں گے؟ دینہم اسلام. اگر میں کہوں ما دینوں کا, آپ کا دین کیا ہے, تو اب کیا جواب دیں گے؟ دین اسلام. دینی یل اسلام, دینی میرا دین, اسلام میرا دین اسلام. اگر میں یہ کہوں ما دینکم, تو کیا ہوگا؟ دیننا اسلام. کم کی جگہ نہ آ جائے گا, دیننا اسلام. اس کا اسلام. مطلب اور اس جو ہے ہم نے سوالیہ لفظ سیکھ لیے, ماں اور من. ماں جو ہے بے جان چیز کے لیے آتا ہے, من جو ہے جاندار کے لیے آتا ہے. مثلا من ربہ, وہ جاندار ہے, اور اللہ تعالیٰ بھی جو ہے وہ حیات زندگی ہے, تو لہٰذا اس لیے جو ہے من کا ہے. لیکن دین جو ہے وہ کوئی زندہ چیز نہیں ہے جس میں کوئی روح ہو, تو اس لیے وہاں پہ لفظ ہم نے ماں استعمال کیا. جیسے ماں اسموں کا, اسم جو ہے اسم بذات خود تو جاندار نہیں ہے نا, تو اس لیے ماں لیا. اب اگر میں یہ کہوں من رسول ہوں,
اس کا رسول کون ہے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. نہیں، رسول ہو کا لفظ لائیں گے، جو سوال میں رسول لفظ لائیں گے اور پھر آگے جواب دیں گے. من رسول ہو، من کو یہ رسول ہو کے ساتھ اب آپ لگا دیں صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسول صلی اللہ علیہ وسلم. من رسولہم، رسولہم صلی اللہ علیہ وسلم. محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نام نام محمد ہے، آگے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ درود ہے. اگر آپ جواب میں درود کہیں گے تو وہ تو نام نہ ہوا نا، نام تو محمد ہے. تو اسی طرح من رسول، من من رسول رسولی رسولی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. رسولی. من رسولکم، رسولنا رسول محمد اللہ صلی اللہ علیہ محمد وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی آپ کو یہ کنسپٹ آ گیا کہ جو جاندار ہوتے ہیں ان کے لیے یعنی جی روح ہوتے ہیں. جاندار جو ہے تین چیزوں کو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، انسان، جن اور فرشتے، یہ تینوں جاندار ہیں. باقی جتنی مخلوق جو اگرچہ ہم اسے کہتے ہیں جاندار ہیں، زندہ ہے، وہ زی روح نہیں ہے، ان کو جانداروں میں عربی کاؤنٹ نہیں کرتے. عربی ان تین چیزوں کو کہتے ہیں، باقی سب کو بے جان میں رکھتے ہیں. تو لہٰذا اب آپ کو سوال جواب کرنے بھی آگے، جملے بنانے بھی آگے. تو آگے چلتے ہیں. آئیے عربی بول چال. لفظ ماں کے معنی ہے کیا؟ ماں دینوں کا، ماں دینوں کا مجھے جواب دیجئے جی. دینی الاسلام. کیا اس کا دین اسلام ہے؟ میں جواب پوچھ رہا ہوں، آپ ترجمہ بتا رہے ہیں. یہ تو سوال حل نہیں ہوا، سوال تو ویسے ہی ہے. دینی دین اسلام. اسلام. دین اسلام. کا جواب یا کے ساتھ ہے. دیکھیں ٹیبل کے اندر تین تھے، ہم ایک پیر تھا، کا کے ساتھ یا جڑا ہوا ہے اور کم کے ساتھ نہ جڑا. یہ آپ نے ذہن میں پکا بٹھا لینا ہے. کم کا سوال آئے گا تو یا سے جواب دیں گے، کا جواب آئے گا تو یا سے. تو دینی، اور آگے کون سا دین ہے بتا دیجیے. دینی الاسلام. دین الاسلام. اسلام. اسلام ہے. ترجمہ تو یہ ہوگا نا، ماں دینوں کا آپ کا دین کیا ہے. یہ تو سوال پوچھ رہا ہوں میں، آپ نے وہی اردو میں سوال کر دیا. چاہے سوال اردو میں کریں، عربی میں کریں، انگریزی میں، مجھے تو جواب چاہیے. جواب آپ نے عربی میں یہ دینا، الاسلام میرا دین ہے. اردو میں کہنا ہے میرا دین اسلام ہے. اسی طرح انگلش میں کہیں گے مائی ریلیجن از اسلام. تو یہ آپ کو کنسپٹ آ گیا کہ پوچھنے کے تین جو ہے انداز ہے. ہوا کے بارے میں یا ہو کے بارے میں ہوگا جواب ہمیشہ ہوا یا ہو. ہم کے بارے میں جواب ہمیشہ ہو کے بارے میں ہوگا. جب انتا کے بارے میں کوئی سوال ہوگا تو آنا سے جواب ہوگا. اور جب یہ کا کے بارے میں سوال ہوگا تو یہ سے جواب دیں گے. اور اگر یہ جو ہے انتم کے بارے میں ہوگا تو جواب نحنو سے دیں گے. اور اگر یہ سوال کم کے بارے میں ہوگا تو نہ سے دیں گے. یہ آپ کے ذہن کے اندر بیٹھ جانے چاہیے پکے کہ سوال کے اندر کیا آ رہا ہے. ہو آ رہا ہے، ہم آ رہا ہے، انتا آ رہا ہے، آنا آ رہا ہے، انتم آ رہا ہے، نحنو آ رہا ہے، کا آ رہا ہے، یا آ رہا ہے، کم آ رہا ہے، نہ آ رہا ہے. کیا لفظ آ رہا ہے، اس لفظ کا جو ہے اپوزٹ کیا ہوتا ہے وہ اس کا. ہاں اچھا، آئیے اس کی مشق کر لیں. ما دینو ہو، اب ہو آ گیا تو کیا جواب دیں گے؟ دینہ اسلام. دینو اسلام. ملانے کے لیے آپ ایسے کہہ سکتے ہیں دینو الاسلام اسلام. یا ملا دیں تو دینو الاسلام ملانے کے لیے. اور اگر یہ کہ ما دینو دینہم اسلام. دینو اسلام اسلام. ہم کو ملائے تو کہہ سکتے ہیں دینہم الاسلام. آپ رک کے اسلام. دینہم الاسلام یا ملا دیں دینہم الاسلام. اور اگر میں سوال یہ کر دوں ما دینوں کا، اب کیا جواب آنا چاہیے؟ ما دین اسلام. دینی دینی اسلام. الاسلام. دینی اگر الاسلام. اللہ کا دینا بتانا ہے تو یوں کہیے دینی الاسلام. اگر الاسلام. دینی الاسلام. اور اگر یہ سوال ایسے آ جائے دینوکم، ما دینوکم، دیننا دیننا اسلام. دینونا الاسلام، اور ملا کے کہیں گے الاسلام. الاسلام. نون کو لام سے ملا دیں گے دینو
नल इस्लाम, दीनो नल इस्लाम या दीनो ना इस्लाम। आइए जी, इम्तिहान के बगैर तो आपको हम दे देते। रसूल, रसूलो, सॉरी रसूल ही क्या मेरा तर्जुमा रसूल, होगा? मेरा रसूल, उसका रसूल क्या मेरा है? ना, या मेरा का तो होता है या छोटी आनी चाहिए, यहाँ कहीं छोटी नजर आ रही है आखिर? इसका रसूल, उसका आ रहा है रसूल, ना, मैंने कहा था हु अच्छा और ही एक ही होता है, तो अच्छा, रसूल उसका ही रसूल, का रसूल। उसका रसूल, अच्छा, मुशरिकीना, इसम फेल हर्फ में से क्या है? इसम, इसम है। इसम, क्यों? इसम, क्योंकि आखिर में आखिर में या नून आ रहा और है। या नून आ रहा है, तो ये किससे बना है इसम? दो पेश वाले से, दो जबर वाले से, दो जेर वाले से, किससे बना है? दो ये दो जबर जबर और और दो दो जेर वाले से बना है। ये हमें नहीं पता, दोनों से बनता है, यही बनेगा। अगला लफ्ज देखिए, कबील, इसम फेल हर्फ में इसम, इसम है। अगर ये इसम है तो ये बताइए ये वाहिद है या जमा है? जमा, गुड, कबीरू, कैसे पता चला जमा? दो पेश है। दो पेश जमा की इलामत नहीं होती, वाव नून जमा की इलामत होती है, या फिर या नून होता है, यहाँ पे नहीं है, लिहाजा ये जमा का इसम नहीं है। अच्छा, ये वाहिद है। इसकी निशानी है कि उसके शुरू में या तो अलिफ लाम आता है, या आखिर में दो पेश आते हैं, या दो जबर आते हैं, या दो जेर आते हैं। अगर जमा का इसम हो तो उसके आखिर में वाव नून या नून अलिफ ता आते हैं। अब बताइए ये वाहिद है या जमा है? वाहिद, वाहिद है। इसमें इसके आखिर में वाव नून या नून नहीं आए। अच्छा, और है इसम, क्यों? इस पे तनवीन आ गई, दो पेश आ गए। सबीले ही, सबील कहते हैं रास्ते को, सबीले ही तर्जमा कीजिए। उसका रास्ता, कबीर, उसका रास्ता, एक का रास्ता, ठीक। अल्लाह, अल्लाह इसमें जलाला है, याद रखिए, जब भी आएगा इसे कहें इसमें जलाला और इसम, बस या इतना कहकर गुजर जाए। और क्या है? मार्फा है, क्योंकि अल्लाह ताला का जाती है। बी अजाबी हम आ गया, बी अजाबी, बी को हमने हटा दिया, अजाबी हम, अजाब को अजाब कहते हैं, हम उनके साथ, तो क्या हो गया? क्या होगा? उन सब अजाबी, का अजाब, उन सब का अजाब। उन सब हम का आपने अजाब, पहचाना, आपने पहचान उन लिया। सब का अजाब, हाँ, दुरुस्त करना। हकीमुन, इसम फेल हर्फ में से इसम, क्या है? इस समय वाहिद है या जमा है? वाहिद, वाहिद, वाहिद है। क्यों? वानून यानून नहीं नजर आ रहे, ना अलिफ्ता नजर आ रहा है, इसलिए ये वाहिद है। अच्छा, आगे देखें, अहदीहिम, अहद कहते हैं वादा, कौल, फेल, अहद को, तो अहदीहिम का क्या उन सब तर्जुमा का हुआ? वादा, उन सब का वादा। सबका गुड। वादा, कातिलूहुम, कातिल कहते हैं कातिलू कत्ल करना, कत्ल, करने वाला, तो क्या होगा? कातिलूहुम, उन उम, सब का उन सब के कातिल। उन उन सब सब का कातिल, ठीक है जी। अच्छा जी, आगे एक लफ्ज आ गया अलीम, क्या आप बता सकते हैं ये इसम फेल हर्फ में से क्या है? इसम, इसम है। इसम है। क्यों तनवीन आ रही? क्या वाहिद है या जमा है? वाहिद, वाहिद। वाहिद। वाहिद, इसलिए कि आखिर में वावनून यानून अलिफ ता नहीं नजर आ। ईमानहुम, ईमान, ईमान को कहते हैं हम, उन कीजिए तर्जमा ईमान, उन सब का ईमान, हम सब का ईमान। अक्सरुहुम, अक्सर के मानी है अक्सर, उर्दू में भी अक्सर होता है, यानी बहुत मरतबा। अक्सरुहुम, अक्सर मानी बहुत से, तर्जमा कीजिए अक्सरुहुम, अक्सरुहुम, उनमें से बहुत, उन सब का, उनमें उन से सब में अक्सर, से, अक्सर, उनमें से अक्सर, अक्सर, उनमें से अक्सर यानी उनमें से ज्यादातर लोग। अक्सर, अल मोमिनीन, हाँ जी, ये बताएं इसम फेल हर्फ में से क्या? मुझे तो हर्फ लग रहा है, इसम, मुझे हर हर लफ्ज जो हर्फ लगता है। चले, अल मोमिनिन, खास 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 मोमिन, नहीं नहीं, इसम फेल हर्फ में से क्या? पहले तो हम इसमें, अपना वो सीधा करें ना कि रुख के इसम, ये है कौन सा इसम, इसम, कैसे पता चला? अलिफ लाम, अलिफ से। लाम, Good. और अगर अलिफ लाम ना होता फिर कैसे पता चलता? या नून आगे इसके या आगे, नून, वो भी इसम के साथ, पक्का यकीन हो गया कि इसम। अब अगला आ गया सवाल, जमा है या वो जमा क्या है, है? वाहिद है या जमा है? क्या है? जमन। जमा, जमा है। जमा, क्यों? या नून आ रहा है,
اور اگر یا نون آ رہا ہے اور الف لام ہے تو یہ کون سے اسم سے بنا ہے جس پہ دو زبر ہوتے ہیں، ایک زبر ہوتا ہے، دو زیر ہوتے ہیں، ایک زیر ہوتا ہے، کس ایک سے بنے جبر گا؟ ایک جیر، ایک جبر ایک جیر. ہاں، کیوں الف لام والے کے ساتھ دو تنوین والے زبر اور زیر نہیں آتے، لہذا یہ ایسے اسم سے بنا ہے، مومن سے بنا ہے نا، مومن کی جمع ایسے مومن لفظ سے بنا ہے جس کے اوپر یا تو ایک زبر تھا یا ایک زیر، کیوں اس کے ساتھ الف لام لگا ہوا ہے. الف لام جب آتا ہے تو دو زبر کا ایک زبر گرا دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے. گرامر والے کہتے ہیں الف لام کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، جیسے آتا ہے ڈنڈا مارتا ہے تنویر کا میم گرا دیتا، دو زبروں ایک زیر زبر گرا، دو زیر ایک، تو اس لیے الف لام جیسے آیا اس نے کیا دو زبر سے ایک زبر کر دیا. اب یہ ہمیں نہیں پتا یہ دو زبر والے سے بنا ہے یا ایک زبر والے سے یا ایک زیر، تو ہم کہیں گے الف لام کی وجہ سے یہ یا تو ایک زبر سے بنا ہے یا ایک زیر سے. چلیں، امالہم، امال عمل کی جمع ہے، امال کیا ترجمہ ہوگا؟ ان سب کا عمل، ان ان سب سب کے کا عمل، ان سب کے عمل، ان سب ان کے سب عمل، کے عمل. امال جمع ہے عمل کی، ان سب کے عمل. اچھا، یا اعمال. آگے یہ ہے جی اجرہ، اجرہ، اجر کہتے ہیں بدلوں کو، ان سب اس کا، کا اجر. ان اجر. اس اس کا، کا اس کا، میں ان سب کا آپ کہاں سے لائے؟ اس کا اجر، اس کو، اس کا اجر، سن سے تو میں پہلے سیدھا کراؤں نا. اس کا، اس کا اجر، اس کا، اس کا اجر، ان سب کا اجر نہیں ہے، وہ ہے. اس کا اجر، اجرہم اگر ہوتا پھر ہم کہتے ہیں ان سب کا اجر. اس کا، اس کا اجر. ہاں درست فرمایا. المحتدین، بتائیے جی اسم فعل میں سے حرف میں سے کیا ہے؟ اسم. اس میں اسم ہے، جمع ہے یا واحد ہے؟ جمع. جمع ہے. کیسے پتہ جمع. چلا؟ یا نون سے پتہ چلا. اب اگلا سوال آپ سے یہ ہوگا، آیا یہ دو پیش دو زبر دو زیر سے بنا ہے یا ایک پیش ایک زبر ایک زیر کس سے بنا ہے؟ ایک جبر ایک یا جیر. ایک زبر یا ایک زیر، کیوں؟ الف لام لگا ہوا ہے. اگر الف لام نہ ہوتا پھر ہم کہتے ہیں یہ دو زبر یا دو زیر سے بنا ہے، دو پیش سے نہیں بنا، کیونکہ دو پیش سے جو لفظ بنے گا یا ایک پیش سے اس کے ساتھ کیا آئے گا؟ واو نون ہے. تو آگے جی ربہم، یہ تو ان ہم نے سب، آج ربہم، ہاں ان ان سب کا رب، رب. ان سب کا رب. ویری گڈ. رضوان، اسم فعل حرف. اسم. اسم کیوں؟ رضوان، زیر آ رضوان، رہا ہے، آ رہی ہے. تنوین اور آ کیا؟ رہی ہے. اور واحد ہے، کیونکہ آخر میں ہاں، واو واحد نون ہے. یا نون کا اس تک کوئی چیز نہیں نظر آ رہا. جنتن، اسم فعل حرف. اسم. اسم، اسم اور کیا ہے؟ واحد ہے جمع ہے؟ واحد. ہاں یہ واحد ہے. تجارتن، پچھانی اسم فعل حرف میں سے کیا ہو سکتا ہے؟ اسم. اسم ہے، تجارت، کیوں؟ اسم، تنوین آ اسم. رہی ہے. یہ البتہ ایک چیز ہے وقت سے پہلے آ گئی ہے لیکن میں بتا دیتا ہوں، آخر نے آپ پڑھنا ہی ہے. اس کے آخر میں گول تا ہے، جس لفظ کے آخر میں گول تا ہے وہ مؤنث ہوتا ہے، وہ لفظ مؤنث ہوتا ہے، سوائے چند ایک کے جو جن کے آخر میں بھی گول تا آتے ہیں مؤنث، جیسے طلحہ، اسامہ ہے، اسی طرح جو ہے اور بھی ہیں ان کے آخر میں بھی گولتا ہے. لیکن زیادہ تر 98% جو ہے کیا ہوتا ہے جن کے آخر میں گولتا ہے وہ ہوتا ہے. تو تجارت مؤنث ہوگا یا مذکر ہوگا؟ مؤنث. مؤنث ہوگا. چلیں جی آگے چلتے ہیں. یہ آپ کا ٹیسٹ ہو گیا. اب آپ کو ایک چھوٹی سی ڈرل اور کراتے ہیں. یہ چند نام ہیں. کتاب، کتاب کو کہتے ہیں. قلم، قلم کو کہتے ہیں. ساتھ، گھڑی کو کہتے ہیں. جوال، موبائل کو کہتے ہیں. آج کل موبائل کا زمانہ ہے نا تو انہوں نے موبائل کی تصویر ملا. اب یہ جو کتاب ہے اگر اس کے ساتھ میں یہ لکھ دوں کا، کتابوں کا، تو کیا مطلب ہوگا؟ اس کی کتاب، آپ کی کتاب. اس آپ کی کتاب. کتاب. منہ کا لفظ تو آیا ہی نہیں ہے تو آپ اس کی کہاں سے لے آئے؟ کتابوں کا اشارے کو بھی دیکھ لیں. آپ کی اور کتاب، آپ کی کتاب. اگر میں کہوں کتابوں کا تو اس کا جواب کس لفظ سے ہم دیں گے؟ کا جو ہے کدھر جائے گا؟ یا کی طرف. تو کیا ہو جائے گا؟ کتابوں کا جواب کیا کتابی. ہوگا؟ کتابی. کتاب ٹھیک ہی. ہے. اگر یہ ہو کلموں کا تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ آپ قلم، کا قلم.
اور आपका اگر कलम اس کا جواب چاہے تو کیا ہوگا؟ قلمی، میرا मेरी قلم۔ कलम اگر یہ کہیں ساعتوں کا، سات تو سات گھڑی کو اس کہتے کا ہیں وقت، ساعت، आपकी घड़ी آپ کی گھڑی، اس کی گھڑی اس وقت ہوگی جب ساتوں ہو کا لفظ آئے گا، ہو آئے گا تو اس کی سات بنے گی، کا ہے سا- تو آپ کی ہے، ساتوں آپ کا، کی आपकी گھڑی، घड़ी اور اس کا جواب کیا ہوگا؟ کا ہمیشہ یا کی ساعتی طرف لوٹے گا، ساعتی ساعتی، میری گھڑی، साकी اس کا تعلق ہوتا ہے آپس میں۔ اگر میں کہوں साकी جوالی کا تو کیا مطلب ہے؟ ابھی ہم आपका نے پڑھا मोबाइल آپ کا आपका موبائل، मोबाइल آپ اس کے کیا آنا چاہیے؟ ज्वाली جوالی جوالی، میرا جواب۔ تو آخر ڈاکٹر میں صاحب سمجھ آ گیا اچھے ہیں، ملک ارشد وہ کہتے ہیں جب یہ پڑھاتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کتابوں کا، کتابی یعنی تیری کتاب، میری کتاب، قلموں کا، قلمی، تیرا قلم، میرا قلم، ساعتوں کا، ساعت ہی، تیری گھڑی، میری گھڑی، جوالوں کا، جوالی، تمہارا موبائل، میرا موبائل، تو لہٰذا لاؤ دو میں، تمہارا موبائل میرا موبائل ہوا نا تم، تو یہ ٹیبل پھر سے کرے ہے؟ یہ ٹیبل صحیح ہے؟ یہ بہت اچھا ٹیبل ہے آخر میں جا کے سمجھ آیا اب سمجھ آیا؟ چلو شکر ہے، آپ سے گھڑی مانگی انہوں نے۔ چلیں الحمدللہ آئیے، یہ چونکہ آج آپ کی اس ہفتے کی آخری کلاس ہے، ٹائم کلاس کا پورا ہو گیا، اب ہم آپ کو جو ہے وہ جو آپ کے ہوم ورک، تو خیر میں نہیں کہوں گا، وہ جو آپ کی ورک بک ہے اس پہ ایک نظر ڈال دیتے ہیں۔ پہلے لیسن میں جو ہے پہلا سوال وہاں پہ ہے کہ یہ ہوا، وا ہوا سے ٹیبل بنائیے، تو دیکھیے وا ہوا سے کیا بنے گا؟ یہ جو ہے ہوا، ہم، انتا، آنا، انتم، نحنو، اور فا ہوا سے کیا ہوگا؟ فا کو جوڑیے تو کیا بنے گا؟ بنائیں جی۔ فہوا فا ہوا، فا ہم، فاہم، وہم، فا انتا، فا انتا، اور فانتا یہ فانا فانتم فنحنو لے جی، ہم نے بھی بنا دیا اتنی تیزی سے جتنا آپ نے بنایا، واو سے بنا، وہوا وہم ہاں، فانتا فا کہاں سے آ گیا؟ وانا آپ کو جوڑے سوری تو فا کہاں سے آئے؟ میں تو نہیں مانتا۔ وانا وانتم، واہ وانا، ہوا، واہم، وانتا، وان وانتم، وانا ہاں، وانتم ونحنو یہ لیں جی ٹیبل، ہمیں کون سی دیر لگتی ہے، یہ لیں اپنا ٹیبل۔ آئیے، تو ہم نے اس کا دوسرا سوال ہے کہ اردو میں ترجمہ کیجئے فاہم۔ اب یہ دیکھیں فاہم کیا ترجمہ ہوگا؟ بس وہ سب، بس وہ بس سب، وہ ویری گڈ۔ سب اور اگر میں کہوں وا نحنو، اور وہ سب نحنو، اور ہم، اور وہ سب ہم ہاں آپ نے ہم اور کو بھی ہم ان کے سب ساتھ ملا دیا، ویری گڈ۔ اور ہم سب واہ ہوا کا چلیں ترجمہ کریں، اور وہ، اور وہ اور وہ، اور وَأَنْتُمْ، اور اور آپ آپ سب، سب آپ سب، وَأَنْتَ، وَأَنْتَ، اور اور میں آپ، اور میں کہاں سے آ اور گیا؟ آپ، یا آئے اور گا تو آپ، بنے گا اور ہم وَأَنْتَ، اور آپ اور آپ، یہ آپ نے پکے کرنے ہیں، ہوا، اوکے ہم، انتا، آنا، انتم، نحنو، پکے ہوں گے تو آپ صحیح جواب دیں گے نا۔ اچھا، اس کا انشاءاللہ تیسرا سوال ہے، اس کی عربی بنائیں، وہ سب، وہوا واہ وہم، ہوا تو ہوتا ہے وہ ایک، اور میں کہہ رہا ہوں وہ سب، وہم، وہم واہ تو اس میں اور کا لفظ آیا ہی نہیں ہے، تو واہ کا ترجمہ آپ کہاں سے لائے ہیں؟ ہم، 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 ہم پس میں، پس میں، فانا، فانا فانا، گڈ۔ اور اگر کہیں اور آپ سب لوگ، اور آپ وہم سب لوگ، وانتم، 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 وَأَنْتُمْ، وَأَنْتُمْ، اور آپ، پس وانتم وہ، پس وہ، فہوا، فا ہوا نہیں، فا، یس فا ہوا، یس ویری گڈ، فا ہوا، وہم اور ہم سب، اور ہم سب، ونحنو، وَنَحْنُ، ویری گڈ، ونحن ایکسلنٹ، یہ بھی ہو گیا۔ آخری سوال اس کا ہے، پہلی مشق کا کیا ہے؟ سوالوں کے عربی میں جواب چاہیے۔ من انتا،
आप कौन? आप कौन है? ये तो जो तर्जमा है, वो तर्जमा थोड़ी पूरा है, वो तो अरबी में जवाब मांग रहा है। अना मुस्लिम। आना मुस्लिम, वेरी गुड। और अगर हो तालिया। मन अंतुम, मन मन अंतुम, अन अंतुम। नहनु मुस्लिम, मुस्लिमीन। अंतुम जो है वो अंतुम नहीं रहेगा, अंतुम कहीं अंतुम। चलेगा किसी और तरफ। नहनु मन अंतुम, मुस्लिमीन। तुम कौन हो? तो तुम कहोगे तुम जो है मुसलमान, तुम कहोगे हम मुसलमान। मन आप अंतुम। सवाल है, आप कौन है? तो आप जवाब देंगे हम मुसलमान हैं। तो अंतुम जो है नाहनु से बदलता है। अच्छा, ना- मन हुम आया तो हुम ही रहेगा, हुम मुस्लिमून। मन हुआ, मुस- मन हुआ, इसका क्या जवाब होगा? हुआ मुस्लिम। हुआ मुस्लिम। मन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल मुस्लिम। सल्लम रसूलुल्लाह। रसूलुल्लाह रसूलुल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके दो तरीके हैं जवाब देने। हुआ रसूलुल्लाह, वो अल्लाह के रसूल है, या कह सकते हैं वो मोहम्मद वो रसूलुल्लाह, तर्जुमा। मोहम्मद वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। यूं भी कह सकते हैं हुआ रसूलुल्लाह, और ये भी कह सकते हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये आपका पहला जो है वो वर्कबुक का हुआ। अब दूसरे हुआ लेसन, रसूलुल्लाह। दूसरे लेसन में ये कुछ है, वाहिद अल्फाज दिए उनके, आपने जमा वाउनून यानून से बनाना है। पहला तो ये हो गया मोमिन से मोमिनून, साले से क्या होगा? सालिहून। और स्वालिहीन भी तो बनेगा ना, स्वालिहून स्वालिहीन। स्वालिहीन। और आज जो है मुशरिक से क्या बनेगा? मुशरिकीन। मुशरिक मुशरिकीन। ये मुशरिकून है, पेश के साथ है। मुशरिकून, मुशरिकीन, वाओ नून जो है पेश के साथ मिलता है। मुस्लिम जो है किससे होगा? इसकी जमा बनाइए। मुस्लिमून। मुस्लिमी। मुस्लिमीन। और काफिर से क्या होगा? काफिरून, काफिरून। काफिरीन। 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 काफिरून, काफिरीन। चलेंगे। अच्छा, अगला सवाल है उसमें होमवर्क बुक 2 में, फ़अन्त साले, बस आप नेक हैं। तो ये उर्दू में तर्जमा का मिन मुस्लिम, मिन मुस्लिम, ये आपने अभी नहीं पढ़ा, मैं कर देता हूँ। मिन के मेन्यू तस मुस्लिम नहीं से। पढ़ा हुआ है, मिन तो पढ़ा हुआ है। मिन शैतानिर रजीम उसमें नहीं पढ़ा था, औज़ु बिल्लाहि मुस्लिम से। मिनश शैतानिर रजीम पढ़ा हुआ है। मिन के मेन्यू से होता है, मिन मुस्लिम मुसलमान से। वह हुआ मोमिन, वह हुआ और वो मोमिन, और वो मुसलमान है। और और वो 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 मोमिन। मोमिन है। और वो मोमिन है। वह अंतुम मुस्लिमून, और आप सब मुसलमान हैं। और आप सब मुसलमान हैं। वह और हम हम सब मुसलमान हैं। सालिहून, वह हम सालिहून। और वो सब और और मुसलमान वो हैं। सब साले है। नेक है, वो सब सालिह नेक है। नेक वाले हैं। अब जो है अरबी बनाइए, जैसे वो मोमिन है, वह मोमिन, हम सब मुसलमान हैं, हम सब, नहनु मुस्लिमीन। नहनु मुस्लिमून, और वो मुस्लिम। नेक है, और वो नेक है। वो वाह हुआ सालिह। वह हुआ साले, वो सब नेक लाइट हैं, वो सब नेक हैं। वह हम सालिहून। वाह हम कहाँ से आ गया? सालिहीन। वहां क्या यहाँ पे और लिखा हुआ है जो आप वाह को लेके आए हैं? वो सब हम नेक है। सालिहून। हम हम सालिहून। सालिहून, वाव नहीं होगा, वाव आएगा जहां और का लफ्ज आएगा। आप मोमिन हैं, अंता मोमिन। अंता नहीं होगा क्योंकि है का लफ्ज है नहीं है होता तो सिंगल होता। आप मोमिन हैं, आप मोमिन हैं, अंतुम। जमा क्या होगा? अंतुम। अंतुम, अंतुम तुम। लेंगे। अब अरबी में जवाब दीजिए। हल हुआ बिखैर, हम हुआ बिखैर। हल अंता बिखैर, क्या जवाब होगा? नाम अंता भी है। अना बिलखैर। ना आना बिल खैर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप खैरियत से, आप कह रहे हैं तुम खैरियत से हो। मैं अपनी खैरियत थोड़ी पूछ रहा हूँ, मैं तो आपकी खैरियत पूछ रहा हूँ, तो आप कहिए मैं खैरियत से। हल अंता बिखैर, नाम आना बिखैर। हल अंतुम बिखैर, नाम नहनु नहनु। बिखैर। नाम नाम नहनु नाम बिखैर, हम सब खैरियत से। हल अंता मोमिन, नअम अना मोमिन। नाम आना मोमिन, या मैं मोमिन। हल अंतुम मोमिनून, नाम नहनु मोमिनून। गुड। तो आइए तीसरे लेसन जो आज का है
اس کی بھی جو ہے وہ ورک بک پہ نظر ڈال لیتے ہیں. اس میں یہ کچھ اسما دیے ہوئے ہیں اور ان سے آپ نے ٹیبل بنانے ہیں. مثلا رب سے کیا بنے گا؟ ربہ، ربہم، ربو کا، ربی، ربو. ربی ربکم ربن. اور اگر دین کا لفظ ہے تو پھر کیا بنے گا؟ دینکم دینکا دینی دینی. دینکم دینا. دینونا. یہ دیکھیے دیننا. آپ کے لیے میں نے یہاں پہ یہ بنا دیا. کلمہ سے بنائیں. کلمہم کلمکا کہاں کلمی. سے آ جائے گا؟ پہلے وہ ہم صاحب بیٹھے وہ چھوڑیں گے تو ہمیں کم کی طرف آنے دیں گے نا. پہلے تو اس طرح دو لوگ بیٹھے ہم دونوں کے جملے بنیں گے. کلمہ کے بعد ہم صاحب بھی بیٹھے، کلمہ پھر جو ہے کا کی طرف آئیں. درمیان سے چھٹ کے نہیں آ سکتے. ہاں تو کلمکا کیا کے بعد کلمکا کلمی کلمکم کلمینا. گڈ. چلیں اب اگلا سوال ہے دینکم، آپ سب کا دین. وَهُوَ ربنا، اور وہ کیا ہے؟ رب ہے. ہمارا رب ہے. ہمارا رب، ہم سب کا رب ہے. ہمارا رب ہے. دینہم، ان سب کا دین. ربکم کا کیا ترجمہ؟ تم سب کا رب. ان سب کا. فَهُوَ ربہم، فَهُوَ ربہم، پس وہ بس ان سب کا رب ہے. ان سب کا رب. جی تو آگے چلتے ہیں. آگے کیا ہے آپ کے لیے ایکسرسائز میں؟ عربی بنائیے. اس کا رب ربہ، اور ہمارا رب کیا ہوگا؟ وا ربنا، اور ہے نا تو وا آ جائے گا. ان وا سب کا دین، ربنا. آپ کا دین، تینوں کا. تینوں میرا کا. قلم قلمی. کلمی. من کا، تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ. من رسولکم، آپ سب کا رسول کیا ہے؟ رسولنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ما دینہ، اس کا دین کیا ہے؟ دین دین الاسلام. اسلام. دین ربہم، اسلام. اس کا دین دین کیا ہے؟ ربہم اللہ. اور ما دینکم، آپ سب کا دین کیا ہے؟ کیا جواب ہوگا؟ دیننا اسلام. دین الاسلام، ہمارا اس دین اسلام. تو یہ ہوگی آپ کی ورک بک ماشاءاللہ تینوں لیسن کی. اب جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہم سوال جواب کر لیتے ہیں. ٹائم ہمارا ختم ہوا ہے، لیکن وہ جو 20 منٹ ہم نے رکھے ہوئے ہیں اس میں ابھی 10 منٹ ہمارے پاس 9 منٹ ہیں، اس میں ہم اسے کر لیں گے. اس کورس میں ہم گرامر میں جو ہے گرامر سیکھیں گے. کس سے؟ صرف ٹی پی آئی کے ذریعے. ٹی پی آئی اور عربی بول چال کے ذریعے، صرف عربی بول چال کے ذریعے. ان میں سے کوئی نہیں. کیا جواب ہوگا؟ ہم کس ذریعے سے؟ ٹی پی آئی اور عربی بول چال کے ذریعے. ترجمہ کیجئے. الحمدللہ، ایک سے زیادہ جواب ہوں گے. ساری طاقت، تمام شکر، تمام تعریفیں، مکمل کنٹرول. یہ کل بھی کیا تھا ہم نے. بی سی. BSc. بی اور سی. ترجمہ کیجئے. الرجیم، میں پناہ میں آتا ہوں شیطان دھتکارا ہوا اکیلا. ABCD. میں پناہ میں آتا ہوں. وَهُوَ اللَّهُ، اور وہ اللہ ہے، اور اللہ ہے، وہ اللہ ہے، اور تو اللہ ہے. ABCD. وَهُوَ اللَّهُ. اے. ہاں، اور وہ اللہ ہے. ترجمہ کیجئے. یوم، دنوں، دن، فیصلہ، مالک. ABCD. یوم. بی بی بھی دن. آپ نے صحیح کہا. دن، دین کے دو معنی ہیں، بدلہ اور قیامت. بدلہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ، بدلہ اور جواب دہی. زندگی گزارنے کا طریقہ اور قیامت. ABCD. A. بی. بھی ہے بدلہ اور زندگی گزارنے کا طریقہ، یعنی دین اسلام. مالک یوم الدین کی جو ہے روشنی میں کامیاب انسان کی عادت بتائیے. وقت پر نماز پڑھنا، برے کام سے بچنا، ہر چیز کا پلان بناتے وقت آخرت کو ذہن میں رکھنا، اللہ کی مدد مانگنا. ABCD. آپ نے صحیح کہا. ترجمہ کیجئے. نعبدو، ایک سے زیادہ جواب ہوں گے. ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں، تیری ہی ہم عبادت کریں گے. ABCD. نعبدو. یہ تو سارے ہی مطلب لگ رہا. ہم عبادت کرتے ہیں، ہم عبادت کریں گے. اس کے دو معنی ہوتے ہیں. اسے مضارع کہتے ہیں. مضارع میں دو ہوتے ہیں، کرتے ہیں اور کریں گے. ترجمہ کیجئے. ایاکا، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں، تیری ہی، وہی. ABCD. ایاکا. سی. سی. C. گڈ. تیری ہی. ترجمہ کیجئے. نستعین، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم مدد چاہتے ہیں، مدد مانگیں گے. وہی. ABCD. نستعین. ہم مدد چاہتے ہیں. نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں یا چاہیں گے. عبادت کے کیا معنی ہے؟ ایک سے زیادہ جواب دیں.
इबादत सदका इताअत इनमें से कोई नहीं, ABCD। इबादत तो इबादत नहीं, इबादत के कई मायने हमने पढ़े थे, उसमें इबादत भी शामिल है, उसमें अताअत भी शामिल है, उसमें दावत तबलीग भी शामिल है, बहुत सारी चीजें थी। इया का नाबदू की रोशनी में कामयाब इंसान की आदत बताइए। हर अच्छे काम में इबादत की नियत करना, हर चीज में अल्लाह की मदद चाहना, हिलाल कमाई के लिए काम करना, दूसरों की खिदमत करना, ABCD। इया की नाबदू, ए गुड। व इया का नस्तईन की रोशनी में कामयाब इंसान की आदत बताइए। कायनात का मुताला करना, दूसरों के साथ नरमी बरतना, अल्लाह के बारे में ए मुस्बत सोच रखना, हर चीज में अल्लाह की मदद मांगना, ABCD। ए डी डी, आपने दुरुस्त कहा। अंत की जमा आना, नाहनु, अंतुम, हम, ABCD। अंतुम अंतुम, वेरी सी गुड। एक किताब की अरबी क्या होगी? किताबूना, अल किताबू, किताबू, अल किताबू, ABCD। कल भी ये पढ़ा था हमने। सी सी, सी गुड। हुआ की जमा हम, नाहनु, हुआ, अंतुम, ABCD। हम ए हम, गुड। हुम का ई कुम का लफ्ज जो है कुरान में कितनी बार आया? तकरीबन हर सफा, तकरीबन हर सतर, तकरीबन हर सूरत में, तकरीबन हर लफ्ज में, ABCD। बी बी, बी तकरीबन हर सतर में, आपने दुरुस्त कहा। असाइहिम, हमारे नाम, उन सबके नाम, आप सबके नाम, उसका नाम, ABCD। असाइहिम, हिम आया, उन सबका उन उन सब सबके सी नाम के नाम। जमा है ना, अस्मा की जमा अस्माए नाम। रसूलुकुम, हमारे रसूल, तुम्हारे बहुत से रसूल, हमारे बहुत से रसूल, तुम्हारा रसूल, हमारे ABCD। हमारे हमारा ए तो ना ए का लफ्ज आता है, इसमें ना नहीं है, तुम तुम आया है। तुम्हारा तुम्हारा रसूल रसूल, तुम्हारा तुम्हारा रसूल रसूल डी तुम्हारा रसूल। आज ही तो इतनी ज्यादा सवाल जवाब हमने इसके किए हैं। रसूलहू, रसूलुकुम, रसूलों का, रसूली, रसूलुकुम, आप सबका। हमारा रब की जो है अरबी बनाइए। रब्बुना, रब्बुका, रब्बुहुम, रब्बुकुम, ABCD। हमारा रब। रब्बुना रब्बना रब्बना रब्बुना, रब्बाना नहीं होता, रब्बाना जो है वो दुआ में होता है, ए हमारे रब, उसका तर्जुमा कुछ और होता है। रब्बुना तो हमने पेज के साथ, सारे टेबल पेज के साथ है सिवाय ई के लफ्ज के। रब्बुना तर्जुमा कीजिए। दीनुहुम, तुम्हारा दिन, उन सबका दिन, उसका दिन, हमारा दिन, ABCD। तुम ए उन आया, सब बी बी उन उन सब का दिन उन सबका दिन। माँ किताबों का जवाब दीजिए अरबी में। किताबुल कुरान, किताबुहुमुल कुरान, किताबियुल कुरान, किताबुकल कुरान, ABCD। माँ किताबों का है, तो क्या जवाब होगा? रब्बुना किताब ए कुरान किताब सी भी आएगा। सी ना जो है कुम के लिए आता है, कुम के ओ लिए ना आता है सॉरी जिमा, और जो है का के लिए या आएगा। यही तो हम पक्का करा रहे किताबी हैं। किताबी यानी मेरी किताब। मन रसूलुकुम, अरबी में जवाब दिए। रसूलना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुकुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुहुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ABCD। सी ए रसूलुना मोहम्मद आएगा, गुड। रसूलना मोहम्मद, ए नहीं है ये, रसूलना सी के अंदर जो है उसने जवाब दिया। क्यों? उसमें यह रसूलना, वो वहां पे लिखा है रसूलना, उसमें रा के ऊपर भी पेश आ गया ए में, वो जवाब गलत है। यहाँ रा के ऊपर जबर है और लाम के ऊपर पेश है, रसूलना। मा दीनुहुम, दीनुनल इस्लाम, दीनुहुमुल इस्लाम, दीनियल इस्लाम, दीनुल इस्लाम, ABCD। हम आया बी है। बी हाँ, बी हम के साथ हम है, बी। मन रब्बुका आ गया। रब्बी अल्लाह, रब्बुहुमुल्लाह, रब्बुनल्लाह, रब्बुकुमुल्लाह, ABCD। रब्बु का आया तो क्या जवाब होगा? ए रबी अल्लाह या के साथ होगा, यानी रब्बी अल्लाह, आप दुरुस्त कह रहे रब्बी हैं। अल्लाह मा दीन का, दीनुल इस्लाम, दीनुहुमुल इस्लाम, दीनियल इस्लाम, दीनुहुल इस्लाम, ABCD। का आ दीनुना गया। ए सी 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 ए तो हाँ जमा का, सी ये तो का जवाब होता है। दीनी सी दुरुस्त है। सी है कहाँ जो है या के साथ, दीनियल इस्लाम। तो आइए नुक्ता तालीम की तरफ जाते हैं। आज का नुक्ता तालीम ये है, हमारे दिमाग में करोड़ों खलिए हैं, मगर हमारा दिमाग कैसे काम करता है? ऐसा नहीं है कि एक खलिए में एक बात महफूज होती है। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं ताकि हम इसको बेहतर अंदाज में दिमाग को इस्तेमाल कर सकें। एक लफ्ज लीजिए फी, फर्ज कीजिए आपको उसका मतलब नहीं पता। अब इसे याद करने के लिए हम क्या करेंगे? एक तरीका यह है कि उसका कॉन्टेक्स्ट देखते हैं कि फील, फिर उसकी साउंड, कि इसकी आवाज कैसी होती है। फील की एक खौफनाक धड़न किस्म की आवाज है।
प्रोनाउंस इसे बोलते कैसे हैं, फिर जो है स्पेलिंग उसको लिखें, फा या लाम, ये स्पेलिंग लिखने के हो गए। फिर उसकी शेप एक बड़ी सी तस्वीर होती है, बड़ा सा हुजम होता है। इमोशन, बच्चे उसको बहुत पसंद करते हैं, जज्बाती होते हैं उसके साथ, उस पर सवारी भी करते हैं। स्टोरी, कहानी, एक दफा चिड़ियाघर गए थे, बच्चों को उस पर सैर कराई थी, एक बच्चा जो है रोने लगा, डर के नीचे उतरा। फिर जो स्मेल, उससे बड़ी गंदी स्मेल सी आती है, लेकिन बच्चे फिर भी शौक करते हैं सवारी करने के लिए। अब ये जो है क्या, एक पूरी तस्वीर आपको दिखा दे। तस्वीर जो है 1000 लफ्ज से बेहतर तर्जमा करती है। मसलन अगर मैं ये आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ और कहूँ ये इसे अरबी में फील कहते हैं, तो क्या आप इसका तर्जमा मुझे बता सकते हैं? फील के क्या मायने है? हाथी। हाथी। फील के मायने हाथी, अरबी में फील। तो अगर आप फील को याद करना चाहते हैं तो फील फील कहें तो ये भूल जाएंगे। आपने फील के साथ जो है ये सारी चीजें करेंगे, एक बड़ी सी पिक्चर बनेगी उस चीज की, वो जहन के अंदर होगी, तब आएगा। सिर्फ लफ्ज कहने क्यों, हमारे दिमाग के अंदर चीजें एक जगह नहीं होती। जो कुछ आंख देखती है वो कहीं और जाके जखीरा होता है विजन सेंटर में, जो हम सुनते हैं हियरिंग सेंटर कहीं और है, वहां होता है, जो हम बोलते हैं वो स्पीच सेंटर कहीं और है, वहां जाके उससे होता है कि हमने क्या कहा। और जो हम जो है सोचते हैं, थिंकिंग, वो जो है कहीं ब्रेन में और है। और जब ये हाथ हरकत करते हैं और है, जब हम लिखते हैं तो लिखने का राइटिंग सेंटर कहीं और है, जब हम ड्राइंग करते हैं ड्राइंग का सेंटर और है, जब हम जो है किसी से खुश होते हैं, नफरत करते हैं, जज्बात डिवेल, इमोशन का सेंटर कुछ और है। तो इस तरह दिमाग में हर एक चीज का लाजस है। जब आप कई चीजों से उसे याद करते हैं फिर वो याद आती। मैं इसकी एक मिसाल दिया करता हूँ। एक शख्स ने कोट पहना है, उसकी 8 जेबें हैं। उसने कभी एक सिक्का किसी जेब में डाल दिया था, भूल गया कहाँ है। अब वो क्या करेगा, बारी बारी हर जेब में डाल, इत्तेफाक से अगर 8वीं जेब में जाके मिलता है तो उसे 8 दफा तक। लेकिन फर्ज कर ले उसके कोट की हर जेब में एक सिक्का और 8 जेबें, क्या उसे तकलीफ होगी? किसी भी जेब में डालेगा सिक्का निकला। इसी तरह आपके ये दिमाग की जेबें हैं। इन जेबों में अगर आप एक जगह कोई चीज रखेंगे तो वो मुमकिन है उसे तलाश करने में बहुत टाइम लगे। जैसे उस 8 जेबों वाले का हो सकता है बाई चांस पहली दफा ही उस जेब में हाथ चला जाए जिसमें सिक्का पड़े, अगर नहीं गया तो वो बारी बारी हर जेब में ऐसे ऐसे हाथ डाल। इसी तरह हम दिमाग के हर हिस्से में हाथ डाल रहे होंगे, हर सेंटर को रोल रहे होंगे कि ये लफ्ज हमें मिल जाए, इसके मायने आ जाए, इस सवाल के जवाब आ जाए। तो उसके लिए वो क्या कहते हैं, बेहतरीन तरीका ये है आप दिमाग के हर हिस्से में याददाश्त के जो है चीज करें। तो ये था एक सही तरीका कि एक बड़ी सी पिक्चर ज़हन में बनाए जिसमें ये चीजें हों, उसकी शेप हो, साउंड हो, प्रोनाउंसिएशन है, स्पेलिंग है, कॉन्टेक्स्ट है, स्टोरी है, स्मेल है, वाक़या है। तो फिर वो चीज आपको नहीं। मसलन अगर मैं आपसे ये पूछूं, आपका जो है वो टीचर जो है तीसरी जमात में कौन था जिसने आपको सजा दी थी, आपको फेल किया, आप फौरन कहेंगे ओ वो उसने मुझे फेल किया। क्यों? आपने एक इमोशन लगा दिया कि उसने आपके साथ ज्यादा। फर्ज कर ले आप फेल हो रहे थे, किसी ने आपको पास कर दिया, आप कभी उस शख्स को नहीं भूले। क्यों? आपका एक रिलेशन हो गया कि उसने मेरी मदद की थी, हेल्प की थी। आप जिंदगी में बहुत सारी चीजें करते भूल, अगर किसी ने आपकी मदद की थी, किसी की हेल्प की थी, या आपने किसी को, वो आपको जल्दी याद रहता है। किसी से आपको मोहब्बत, नफरत, चाहत या लाइकिंग डिसलाइकिंग वो ज्यादा होती है, ये इमोशनल अटैचमेंट जो है ज्यादा देर पर होती है। तो इसलिए जो है आप कहिए अल्हम्दुलिल्लाह कि आज के सबक के इख्तिताम तक आपने 33 अल्फाज सीख लिए जो कुरान में 12,000, और हमारा टारगेट क्या है 41,000। अल्हम्दुलिल्लाह हम तकरीबन 1/2 के करीब पहुंच गए सिर्फ 3 क्लासों में, एक हफ्ते में। तो इस पे फिर से कहिए अल्हम्दुलिल्लाह। तो 7 होमवर्क आपने नहीं भूलने, 2 तिलावत के हैं। मुसहफ को आप कहीं से भी अगर पढ़ने की हालत में खोलिए, 5 मिनट के लिए पढ़िए, इसे बंद कीजिए, और जो कुछ आपको याद है या पहले से याद है उसे 5 मिनट तक दोहराइए। इसे कहते हैं 2 तिलावत के। उसके बाद क्या है, 2 हैं आपके कोर्स के बुक के। आप अपने ये टेक्स्ट बुक निकालिए या सॉफ्ट बुक आपके पास है मोबाइल में, उसे खोलिए, कम से कम 5 मिनट जो है उसे याद कीजिए, और 5 मिनट जो है आपने जो है ये बुक जो आपको शीट दी जाती है इस पे कम से कम 2 मिनट के हिसाब से दिन में 5 मरतबा अपने इसे करना है। और 5वां यह है, इस कोर्स का लफ्ज़ी तर्जुमा जो है कम से कम हफ्ते में 1 बार सुनिए,
اور جب آپ کو پورا کورس ہو جائے تو کم سے کم مہینے میں ایک بار وہ آپ کے کورس گروپ میں جو ہے یہ رکھ دیا گیا. اور چھٹا یہ اپنے ساتھی سے بات کی. ساتھی کون؟ وہ آپ کے بچے ہو سکتے ہیں, آپ کے بہن بھائی ہو سکتے ہیں, آپ کے بزرگ ہو سکتے ہیں, آپ کے والدین, دادا دادی, نانا نانی, پوتا پوتی, اور گھر کے رہنے والے کوئی افراد ہیں وہ ہو سکتے ہیں, آپ کے ہمسائے ہو سکتے ہیں, آپ کے کلیگز ہو سکتے ہیں, کسی کو بھی ہے آپ ایک ساتھی بنا لیجئے. آپ کے سبارڈینیٹس ہو سکتے ہیں, اس سے جو کچھ آپ عربی کا پڑھتے ہیں روز کے روز اس سے ڈسکس کریں. اسے آتا ہے تو اس سے پوچھیں, نہیں آتا آپ اسے بتائیں اور پھر پوچھیں. اس طرح بار بار پوچھنے بتانے سے آپ کو وہ یاد ہو جائے گا. یاد رکھیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کورس کے لیے جو ہے چنا ہے. ربی زدنی علما کا ورد رکھیے اور جو ہے مختلف صورتوں کو نمازوں میں پڑھیے. تو اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, یاد کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. تو کورس